بلند صلوات. بار دیگر با آواز بلند صلوات. برائے خوشنودی خاتون جنت با آواز بلند صلوات. برائے تعجیل ظہور حجت خدا با آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری. بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. بار الہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرما. سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں پہ بار نہ ہو تو. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں. تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. صورتحال آپ تمام عزاداران کے سامنے ہیں, موالیان کے سامنے ہیں. عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا, میرے بعد جاری رہے گا. تمام اچھا پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے اور تمام اچھا پڑھنے والوں کو میرے بعد نذران عقیدت پیش کرنا ہے. میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ باتیں صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے. میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ چراغ جلتے رہیں گے, یہ گلاب کھلتے رہیں گے, یہ مہتاب دمکتے رہیں گے. کاروان مدحت رواں دواں رہے گا, سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا. والی نجف کی بارگاہ عظمت پناہ میں نوکریاں ہوتی رہیں گی. اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. میرے بعد بھی یہ سلسلے چلتے رہیں گے. بہتر پڑھنے والے نوکری کریں گے. 8 سے 9 منٹ کی نوکری ہے. یہی سبق سنا کے آپ کو سلام کرنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی سب سے پہلے تو میری طرف سے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے. 5:30 بجے مجھے لیٹ سے لیٹ یہاں سے نکلنا ہے. رات 11 بجے مجھے ملیل جعفر طیار کراچی پڑھنا ہے. 7 بجے کی میری فلائٹ ہے. مجھے مر کے گھنٹہ پہلے بورڈنگ کلوز کر دیتے ہیں, 40 منٹ پہلے. موسم آپ کے باہر سامنے ہے. جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول کیجئے گا, اور اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں
تو آپ کو والی نجف کا واسطہ، آپ میرے مولا علی کے نام پہ 2 قدم آگے تشریف لے آئیں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایسے اس بادشاہ کا صدقہ میرے مولا کے نام پہ، جو پیچھے بیٹھے ہیں ان فاصلوں کو ذرا کم کر لیں. بزرگ بیٹھ رہے ہیں جو جوان، میرے مولا کے نام پہ آ سکتے ہیں. میرے بعد والوں کو بھی اچھا ماحول مل گیا تو مجھے دعا کریں گے. یہ خالی جگہ آپ پر کر دیں. بہت اچھا پڑھنے والے میرے بعد ہیں، انہی کو پڑھنا تھا لیکن ان کی مہربانی کہ انہوں نے اپنا وقت دیا. ایسے 2 قدم اگر آپ لوگ، یہ بیچ والی جگہ اگر خالی جو ہے نا اس کو پر کر دیں. یہ جو 1-2 فٹ کی جگہ ہے یہ پر ہو جائے تو درود اگر آپ جشن والا تلاوت کریں تو اس میں بڑی خوشی ہوگی. بلند آواز سے سامعین گرامی، بات اب جلدی میں یہی کوشش کروں گا کہ میں آپ کا وقت بچا سکوں. پھر جملہ کہتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے وہ بھی ساتھ ملیں. اس بادشاہ کی آمد آپ تمام موالیان کو مبارک جس کی ماں کے مقدس قدموں کی چاپ کو دیوار حرم پہچانتی. لفظ پہ توجہ رکھیے گا. میں پورے ملک میں جہاں جا رہا ہوں میں داد نہیں مانگ رہا، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ دنیا ماڈرنٹی میں جی رہی ہے. دنیا اتنی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے جس کی حد نہیں، اور ابھی تک ہم ایک ہی سرکل کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. میرے اہل سنت بھائی آئے ہیں کچھ، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ یہ 13 رجب کا فارمیٹ ہوتا کیا ہے، یہ کانٹینٹ آخر ہم دے کیا رہے ہیں. انہیں ہر بندے کا ایک اپنا حساب ہے. میں کچھ اور بات کرتا ہوں، آپ اس کا وزن کیجئے گا. نہیں مجھے داد دیجئے گا لیکن مسکرائیے گا ضرور. مسکرانا بہت ضروری ہے. انکل جی چہرے کھلنے چاہیے، پتہ چلے کہ آج کوئی خوشی ہے. ابھی بھی کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں توجہ نہیں دلاؤں گا انہیں، میں مینشن نہیں کر رہا، لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھ لیا کہ ان چہروں پہ ابھی بھی افسردگی ہے. میں ہر اس بندے سے کہہ رہا ہوں جو پریشان بیٹھا ہے وہ مسکرائے. نہ دے داد لیکن مسکرائے کیونکہ 13 رجب نہ کوئی چھوٹی آمد ہے، نہ 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے. رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہ 13 رجب اتنی بڑی عید ہے کہ اس 13 رجب کو میرے محترم علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا میرے محترم، ایک لفظ پہ بھیا. مسکرانا ہے، مل کے نعرہ حیدری. ناظم انور صاحب میں بڑا آسان کام ہے، ایک شعر پڑھوں گا دوسرا شعر پڑھوں گا، سارے بول پڑیں گے. میں ایک عالم دین کے بعد پڑھ رہا ہوں جو کہ نہیں بنتا. میں طالب علم آدمی ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں کچھ ایسی بات کروں کہ عوام مجھے اگنور نہ کرے. کتنی قیمتی باتیں وہ میرے سے پہلے کر کے، 2 باتیں جی میں کر چکا ہوں، تیسری بات میں ایک اور کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے اپنا جشن شروع کرنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے بھائی یہ چادریں دیا بکلا کھول کے ہاتھ چیسے لوں. ٹھیک ہے سر جی 13 رجب ہے، اس سے بڑی کون سی خوشی ہے؟ عزت حسین کی قسم، جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، ایسے ہی مجھے اس جملے پہ یقین ہے. میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے، میرا اعتماد ہے اس جملے پہ. میرا یقین ہے کہ اس 13 رجب آج کی شب، آج کے دن زمین پہ جلتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک جو مسکرا رہا ہے نا، وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. پہلا جملہ میں اپنے جشن کا کہہ رہا ہوں سر جی. بہت اچھی آپ کی ویسٹ کوٹ ہے لیکن اور اچھے لگیں گے اگر بولیں گے میرے ساتھ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ٹھیک ہے آپ کی بھی بہت اچھی ہے، دل چھوٹا نہ کرو داد دیو. میں گزارش میری سمجھنی ہے. اس بادشاہ کی آمد مبارک جس کی ماں کے قدموں کی چاپ کو دیوار حرم پہچانتی ہے. ایک علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. چلیں یہ تو ہو گیا میرے مولا کا پروٹوکول. میں خود یہاں مہمان ہوں لیکن میں میزبان بن رہا ہوں. بہت ہوگا تو یہ ہوگا کہ داد نہیں ملے گی، لیکن میرا یقین ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہے نا، یہ جا کر سوال ضرور اٹھائے گی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں. جتنے میرے اہل سنت بھائی ہیں میں خود میزبان بن کے پلکیں بچھا کے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آپ تشریف لائے ہیں، میں کلیجہ پھاڑ کے آپ کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن میرے بھائیو یہ شیعہ جو ہے نا، ان کی مسکراہٹ ہی میرے لیے داد ہے. میں خادم بن کے، ہمارے اہل سنت بھائی، ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں انتشار میں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں اتفاق بانٹنا ہے.
लम्हे के लिए मुझे देखिएगा। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई हैं मैं उन्हें कलेजे से लगाता हूँ, मैं उनके सामने हाथ बांधता हूँ, मैं उनके सर पे कुरान रख के एक छोटा सा सवाल करता हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों, अली अब्बास अस्करी एक छोटा सा सवाल कर रहा है। ये तो अली का प्रोटोकॉल हो गया कि सरकार लेने के लिए गए, लेकिन अली डिजर्व क्या करते हैं? आप मुझे जवाब दें, मैं दाद मांगू, मैं जनाब का नहीं, मैं पूरे इलाके का मुजरिम हूँ। रखे सर पे कुरान, मुझे बताएं क्या है अली जो हिजरत की एक शब रसूल के बिस्तर पे सो के अल्लाह की मर्जियां खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या लेगा? वो 3 दिन काबे में रहने का। पहले हमें इस पूरे वाकया को समझना है कि ये बात क्या है। मेरी मखदूमा घर में थी, घर से बैतुल्लाह की तरफ आ गई। अब ये जो किबला मैं दाखिल हुआ तो मेरे से पहले जनाब मौलाना मजमून पढ़ रहे थे। मुकद्दमीन का बड़ा कमाल मजमून है, लेकिन उन्होंने आधा पढ़ा, मुकम्मल पढ़ते तो मैं भी लुत्फ उठाता। आफ्ताब आलम ताब मगरबी घाटगे में गुरूब हो रहा था और रूह से शब अपने हुजरे मगरबी से निकल कर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। तारे आसमान की मांग में मोती भर रहे थे। 1 मिनट नारे का टाइम मैं देता हूँ सर जी। या अली सितारे आसमान की मांग में मोती भर रहे थे, कह कि शां अपनी पेशानी पे अफशां छिड़क रही थी। अब मुकम्मल मजमून मुझे याद है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है। उनके पास भी वक्त की कमी थी, इसलिए उन्होंने नहीं पढ़ा। जनाब अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब के मेरे मौला आगे के सफ़र आसान फरमाए, बड़ा कमाल एक मजमून वो तरतीब दे गए थे। वाहिद हस्ती नसीम साहब जो खतीब के खतीब थे और उनकी बात लिटरेचर के हवाले से भी पूरे पैराए पे होती थी। मेरी मखदूमा काबे के बाहर आ गई, दरवाजा छोड़ के दीवार के सामने आके खड़ी हो गई। अब सुन तो चुके हैं भाई, कलीद बरदार काबा की ज़ौजा है, ताला भी लगा हुआ है, तो शौहर नामदार से चाबी लेके अंदर दाखिल हो जाएं। दरवाजा छोड़ के दीवार के बाहर आके क्यों खड़ी हो गई मेरी मखदूमा? फरमाया अली अब्बास तूने नहीं पहचाना, मैं अली की माँ हूं। मैं जानती हूं जो दुनिया में आ रहा है वो आम बच्चा नहीं है, वो इल्म के शहर का दरवाजा है। दरवाजा दरवाजे में नहीं, दरवाजा हमेशा दीवार में लगता है। नहीं ए तुसी 4-5 स्नैपचैट छड़ के ना कि मैं दाद देवा तो बड़ा स्वाद आवे। ए स्नैपर छड़ो तो हाथ चाओ मौला बड़े रंग लेंगे। दरवाजा है तो दूजे हाथ चाह ना कर माले कड़ूल कौन? दरवाजा दीवार में लगता है। मेरी मखदूमा के एहतराम में काबे की दीवार गिर गई। मेरी मखदूमा अंदर तशरीफ ले गई। नस्र कर रहा हूं शेर इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि बात खेल खेल में ना जाए, ऑथेंटिक बात करूंगा। उलमाए कुम और उलमाए नजफ का नजरिया मुख्तलिफ है और इल्मी जंग के हमेशा फायदे होते हैं, नुकसान नहीं होते अगर इसमें जिद ना आए तो। उलमाए कुम कहते हैं मेरी मखदूमा को देख के काबे की दीवार हट गई। उलमाए लखनऊ कहते हैं नजरिया मुख्तलिफ है, काबे की दीवार हटी नहीं, काबे की दीवार फट गई। ये मैं झोली फैला के मांग रहा हूं, ये कैमरामैन लम्हे के लिए मेरे भाई अली रजा ये कैमरा फेरना है, मुझे बंदा बताना है जो नहीं मुस्कुराया। तेने इस जश्न दा सदका तू मैंने दसना है, मैं खुदा दी कसम है ओदा मोढा हिला के परेशानी दी वजह पुछसा। खुदा दी कसम मेरे मौला दी आमद दी खुशी दी उत्ते जिदी परेशानी फौकियत है उस बंदे दी दाद मैं नहीं चाहिदी। मैं गल पे करता मैंने बंदा मेरा वीर एक बारी जरूर दसी। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। ना मैं उनकी नफी करता हूँ हाथ खोलना और हाथ उठाना, ना मैं इनकी नफी करता हूँ। मैं दोनों फैमिलीज को साथ मिला के चलता हूँ। मैं उनकी भी मानता हूँ इनकी भी मानता हूँ। पहला जुमला मैं दाद का कह रहा हूँ, मैं उनको भी साथ लेता हूँ इनको। मैं जुमला कहता हूँ दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। आ रख मेरे सर पे कुरान, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। जिसने हाथ नहीं उठाया वो जश्न में बेहुजूर है। मिलके बोलो हैदर हैदर, मिलके ना रहे हैदरिया। सामीन जश्न मनाइए, जश्न मनाइए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए। ए तेरा रजब है ये कुल खानी नहीं, वाला बड़े रंग लेने क्यों चुप करके बैठे हो? अली समझ के हट गई। हैदर चाचा जी गल आखा
اے اپنا محلہ نال رہندے ہو تے جے نہ بولے تے گلا کرے سا اے تسی محلہ کیڑا لاؤنا تواڈے نال والا چوپ بیٹھا وے علی سمجھ کے ہٹ گئی اکھاں حیدر سمجھ کے پھٹ گئی جب دیوار ہٹ گئی یا دیوار پھٹ گئی جب واپس لگی اچھا یہ بھی تعصب کی حد ہے کہ کہتے ہیں کون سی بڑی بات ہے اتفاقاً دیواریں گرتی رہتی ہیں شرم نہیں آتی میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی دیکھی ہیں اتفاقاً کھڑی ہوتی نہیں دیکھی انکل جی پتہ نہیں کیسا استخارہ نہیں آیا گل میں کرنی ہے ارے 1400 سال گزر گئے وہ لکیر آج تک قائم ہے جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی ہے داد تو نہیں نہ دیں گے اس لیے نہیں پھر نسیم صاحب کو بلا گئے نام لے کے ابھی تک ایک شعر نہیں پڑھا رات تک خطابت چلتی رہے گی لیکن مجھے خود جلدی ہے آپ لوگوں کا خود سے زیادہ احساس ہے کون سا خزانہ خرچ نہیں ہوا وہ لکیر مٹانے کے لیے وہ پچھلی صف والوں سے میری بات ہے جن جن کی زبانوں پہ قرض ہے نمک حاضری حضرت عباس جن جن کی ماں نے انہیں عباس علمدار کے علم پہ گروی رکھا ہے وہ اپنے ہاتھ مجھے نیچے رکھ کے دکھائیں باقیوں کی اپنی مرضی مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے جو منگتے ہیں والی نجف سے اور تم نے 1400 سال میں دنیا جہان کے خزانے خرچ کر دیے تم علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے تم اس کی پوری غدیر کیسے مٹاؤ اللہ اکبر پچھلے ہاتھ سے آؤ مل کے بولو حیدر حیدر زیادہ پڑھ گئے زیادہ پڑھ گئے پچھلے نعرے حیدری لکیر نہیں مٹا سکے کیا بات ہے کیا بات ہے لکیر نہیں مٹا سکے تو پوری غدیر مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے میرے مولا ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے میرے مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے جب لکیر نہیں مٹا میں نے ادھار نہیں کیا ویسے آپس کی بات ہے تو اب میں کرنا بھی نہیں چاہ رہا ان بزرگوں نے اتنا حسین نعرہ لگایا تو میں رپلائی میں کچھ تو دوں کو مجھے اور دعا ملے بزرگوں 6 مصرے قبول کرے ویکھن نال تا دادے پوترے والا حساب ہے لیکن اتنے ذاکر سمجھنا ہے میں گل پہ کردا ایک ہندوستانی لہجہ ہے ایک لکھنوی انداز ہے مجھے نعرہ ایسا ہی میرے بزرگوں اور چاہیے 6 مصرے دے بعد پہلی 5 لائناں دی چھٹی ہے تے 6ویں سطر تے بندہ دسنے جڑا نہ بولے مصرے جلوہ نما ہوئی جو شب آمد امام چاروں طرف چھلکنے لگے بس خوشی کے جام حکم خدا سے بنت اسد نے کیا خرام عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئیں تمام اب بندہ دیکھیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئیں تمام پھر کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا ہائے 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 یار میری محنت ویکھ اللہ دا نام ہی میری محنت ویکھ اب مولا تن وڈے رنگ لین میری محنت ویکھ کرما لیا دل چیر کر لے 4 مصرے ہن 3 پہ دینا میں تیرے حوالے پہ کرنا صرف تیرے نال میری گل ہے تو سوال پہ کرنا میں جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا کرما لیا جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا لب اگر چپ رہے چہروں پہ نسب بولے گا اوے اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام تم اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا مل کے بولو سخیلا علی کلندر مگر اب بھی نہیں بولا کعبے کی دیوار نے کلام کیا یہ میں کم از کم 4 زاویوں سے بتا چکا ہوں کعبے کی دیوار کو کیا کیا ہوا
دیوار ہٹ گئی، دیوار پھٹ گئی، دیوار نے کلام کیا، بات ہی دیوار پہ چلتی رہے گی۔ اب ایک اور زاویے سے بتاؤں، مقدمین پڑھتے تھے ابھی تک ہمارے ہاں نا وہ 1960 کی اخبار کا خامہ موجود ہے جس کی سرخی میں یہ خبر ہے کہ ان سعودی حکمرانوں نے نا جرمنی سے انجینئر بلوایا اور اسے بلوا کے کہا جتنا مال چاہیے لے، جتنا خزانہ چاہیے لے، بس یہ دراڑ مٹا دے، یہ لکیر مٹا دے، یہ نشان مٹا دے جو دنیا کو علی کے لیے سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ آیا آ کے اس نے دراڑ کو دیکھا، اس نے جا کے اپنے گروپ کے ساتھ پلان کیا، اس نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد اس نے آ کر جتنی تمام دھاتیں لایا تھا انہیں جوڑ کر ایک دھات بنائی۔ ایک دھات جب انہوں نے ایک وہ تیار کر لیا، ایک دوا تیار کر لی، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں استعمال کیا، ان کا وہ تجربہ کامیاب ہو گیا۔ جب کامیاب ہو گیا تو وہ پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے، انہیں اندر سے موٹیویشن مل گئی۔ ان کے کانفیڈنس کا حال یہ تھا کہ وہ آیا اور اس نے کعبے کی دراڑ کے سامنے کھڑے ہو کے نا ایسے ہی وہ جو تمام دھاتوں کا ایک مکسچر تیار کیا گیا تھا وہ اس نے مل دیا۔ بندہ جشن وچ نہیں آیا، انہوں والی کو نہیں جشن وچ باندا جڑا مسکرا نہیں سکدا، جان سی کو نہیں ساڈی لاہور دی بولی چ کہندے نے، انہوں پتہ ہی نہیں جشن وچ کیویں ناظم عمر صاحب میں ہور کے کھپا من تسی داد نہیں پے دیندے مولا بڑے رہے۔ انہوں نے آ کر وہ تمام مکسچر تیار کیا، وہ تمام مکسچر، انکل جی دعا فرمائیے گا، مکسچر تیار کر کے کعبے کی وہ دیوار کے اوپر نشان پہ لگا کر مشینری سے پلستر کیا، پلستر کر دیا تو نشان مٹ گیا۔ اب اس کے اعتماد کا حال یہ تھا، تاریخ کہتی ہے کعبے کی دیوار کو اس نے ایسے کمر کی اور پیچھے ذمہ داروں کی طرف دیکھ کے ہنس کے کہتا ہے بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے مجھے اتنا دور بلایا، تمہاری یہ پریشانی تو میں نے منٹوں میں حل کر دی۔ ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔